پر افسوس کا مقام ہے ہمارا ہیئر سٹائل، بال کیسے کٹائیں، یہ حضور کی طرز پہ نہیں ہے، یہود اور عیسائی کی طرز پہ۔ آج ہمارے حجام کی دکان پر سٹائل بنے ہوئے ہوتے ہیں، یہ کٹ، یہ کٹ، یہ کٹ، یہ کٹ۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القضا، حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے قضا کٹنگ سے منع فرمایا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ قضا کٹنگ کون سی ہے؟ فرمایا جسم کے ایک حصے کے بال چھوٹے، سر کے ایک حصے کے بال چھوٹے کرا دو، ایک حصے کے بڑے کرا دو۔ کہا جیسے رکھو برابر رکھو۔ آج کون سی ایسی نائی کی دکان ہے، کون سے آپ کو ہیئر ڈریسر ملے گا جس کی دکان میں برابر کے بال کاٹے جاتے ہیں؟ میں اپنے چھوٹے بچے کو ہیئر کٹنگ کے لیے لے کر گیا تو سامنے تصویریں لگی ہوئی تھی، وہ مجھے کہنے لگا ابو میری شکل ایسے بنوائیں جیسے یہ تصویر ہے۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے کہا ہمارے والدین کہتے تھے نا کہ دنیا میں بندہ ماحول سے اثر لیتے۔ میں نے کہا میرا بچہ یہ کہہ رہے ہیں، اسے کیا سمجھاؤں؟ میں اسے باہر لایا، اسے چیز لے کر دی، پیار سے سمجھایا۔ میں نے کہا بیٹا ہم کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ انہوں نے مجھے کلمہ سنایا۔ میں نے کہا بیٹا اس میں جو لفظ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے؟ اس نے کہا ہمارے نبی ہے، اس کی ماں نے سمجھایا تھا۔ میں نے کہا بیٹا ہمارے نبی نے ایسے بالوں سے منع کیا ہے۔ مجھے کہنے لگا یہ کون لوگ ہیں؟ میں نے کہا بیٹا گندے لوگ ہیں۔ اب میں اسے کیا کہوں یہ یہودی عیسائی ہے، اسے کیا پتہ؟ میں نے گندے لوگ ہیں، ہم اپنے چہرے کو ایسے نہیں بنائیں گے، ہم اپنے بالوں کو ایسے نہیں بنائیں گے۔ جب سمجھایا نا وہ دن یہ دن، وہ دکان میں جائے تو مجھے کہتے ہیں جی گندے لوگوں والی کٹنگ نہ بنوانا ابو، ہم سمجھانے والے بنے، ہم بتانے والے بنے۔ اللہ کی قسم دل دکھتا ہے۔ ہم لوگ خود بات کرتے ہیں مدینے کی ریاست کی، بات کرتے ہیں مدینے میں فوت ہونے کی، بات کرتے ہیں ہم نیک بندوں کی، اور ہمارے اعمال وہ نہیں ہیں، ہمارے اعمال ہمیں جھٹلا رہے ہیں۔ میرے دوستو حضور علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اور ایک جملہ مزید کہتا ہوں، وطر پڑھتے ہیں رات کو، دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اس میں ایک وعدہ کرتے ہیں اللہ سے، اور وعدہ کر کے سوتے ہیں ہم لوگ۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ کبھی ترجمے پہ غور کیا؟ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ کا کیا معنی ہے؟ وَنَخْلَعُ ہم جدا ہوتے ہیں، خالی ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں، وَنَتْرُكُ ہم ترک کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں۔ کس کو؟ مَنْ يَفْجُرُكَ اے رب جو تیرا نافرمان ہے ہم اس کے ساتھی نہیں بنتے، یہ ہم وعدہ کر کے سوتے ہیں۔ ایمان سے ہمیں بتائیں، آج سیرت النبی کا یہ بیان ہمیں نہیں جھنجھوڑ رہا کہ ہمارا عمل بھی اس لفظ پر ہے، ہمارا کردار بھی اس لفظ پر ہے، ہمارا کریکٹر بھی اس کے مطابق ہے کہ ہم وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ کہہ کر سوتے ہیں، اور ہمارا عمل اس بات کی تردید کر رہا ہوتا۔ پھر ہمارے جھوٹے دعوے، پھر ہماری زبانی باتیں، ذالکم قولکم بافواہکم، قرآن کہتے ہیں پھر تو تمہارے منہ کی صرف خواہشات ہیں، منہ کی باتیں ہیں، دل کے اندر نہیں ہیں۔ ایمان سے بولیے۔ یہ 1 فٹ منہ میں اور دل میں فاصلہ ہے۔ ہم 1 فٹ میں منہ والی بات اپنے دل تک نہیں لائے، ہم 6 فٹ زمین کے نیچے جا کر جنت کی بات کرتے، ہم پل صراط سے بجلی کی طرح گزرنے کی امید رکھتے ہیں، ہم اپنی قبر مدینہ پاک میں بنوانے کی بات کرتے ہیں۔ میرے دوستو یہ دعوت فکر ہے آج پروگرام، یہ بہت بڑی دعوت فکر ہے۔ یوں نو بہت اچھے نعت پڑھی، بہت اچھا بیان کیا، جی نہیں، جب تک یہاں سے یہاں پہ نہیں ہے، عمل میں نہیں ہے، کسی کام کا نہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، یہ ہم کہتے ہیں نا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اعمال کرو گے تو جنتی، اعمال کرو گے تو دوزخی۔ میں کوئی جنت دوزخ کی ٹکٹیں اپنے پاس رکھ کے نہیں بیٹھا کہ میرے پاس سرٹیفکیٹ ہے بھئی یہ جنتی اور میں جہنمی ہوں، یوں نہیں ہے، یہ رب جانتا ہے۔ لیکن اعمال سے تو پتہ چلتا ہے نا، نشانیاں اور علامتیں تو بتاتی ہے نا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔